شہر بغداد سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں ایک بوڑھا شخص اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا تھا۔ وہ ایک خاموش لیکن عاجز ایک دانا انسان تھا۔ اس کے 5 بیٹے تھے۔ ان میں سب سے بڑا یوسف تھا جو زمیندار تھا۔ یوسف پورے دن کھیتوں میں محنت کرتا تھا، زمین کو سینچتا اور فصلوں کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا، لیکن والد کی خدمت کرتے ہوئے کبھی کبھار وہ اکتا جاتا اور دل ہی دل میں سوچتا کہ یہ ذمہ داری کب ختم ہوگی۔ شام کو یوسف تھکا ہارا گھر کو لوٹتا تو اس کا بوڑھا باپ حکیم شام کو اپنے بیٹے کی تھکن کو محسوس کرتا تھا۔ حکیم کے دل میں بیٹے کے لیے بے پناہ محبت تھی، لیکن وہ کچھ کہے بغیر فقط اپنی نظریں جھکا لیتا۔ کچھ عرصے بعد حکیم اپنے بیٹے یوسف کے رویے میں تبدیلی محسوس کرنے لگا۔ حکیم سمجھ چکا تھا کہ یوسف اپنی تھکن اور ذمہ داریوں کے بوجھ تلے تھک چکا تھا، اور اب اسے یہ لگنے لگا کہ شاید اب اس کا بوڑھا باپ اس کے اوپر ایک بوجھ بننے لگا ہے۔ یوسف کا روٹھا رویہ اس کے باپ کو اب پریشان کرنے لگا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری ایام سکون سے گزارنا چاہتا تھا، لیکن یوسف کی بے رخی نے اسے غمگین کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد حکیم نے یوسف کو قریب بلایا اور کہا کہ بیٹا، مجھے معلوم ہے کہ تم پر اب بوجھ بڑھ گیا ہے۔ فکر نہ کرو، میں زیادہ دن اب تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ 2-3 دن بعد میں دوسرے بیٹے کے پاس چلا جاؤں گا۔ تم اپنے کام اور زندگی پر دھیان دو، میرے لیے پریشان نہ ہونا۔ دوستو، یہ جاننے کے لیے کہ حکیم بیمار تھا یا وہ صرف اپنے بچوں کا امتحان لے رہا تھا، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، جب یوسف کے باپ حکیم نے اسے یہ سب بتایا تو یوسف کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ دل میں ندامت کی ہلکی سی لہر اٹھی، مگر اس کے لبوں پر کوئی سخت یا روکنے والے الفاظ نہ آئے۔ کچھ دنوں بعد بوڑھا باپ اس کے گھر سے چلا گیا اور اپنے دوسرے بیٹے فاروق کے گھر گیا، جو ایک کامیاب تاجر تھا اور مال و دولت کی کمی نہ تھی۔ بوڑھا باپ فاروق کے گھر رہنے لگا، لیکن فاروق کا رویہ بھی قابل افسوس تھا۔ فاروق کے لیے کاروبار کی مصروفیت زیادہ اہم تھی، جبکہ اس کی بیوی ہمیشہ سسر کو نظر انداز کرتی اور ان سے بات کرنے کی زحمت بھی نہ اٹھاتی۔ حکیم دن بھر خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا رہتا، دل میں اپنے بیٹوں کی بدلتی ہوئی محبت کا غم لیے، مگر اپنی تکلیف کو کبھی زبان پر نہ لاتا۔ بوڑھے حکیم کا وقت غموں کے ساتھ گزر رہا تھا۔ ایک دن فاروق نے اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اپنے والد سے کہا، بابا، آپ کو میرے ساتھ میرے کاروبار میں مدد کرنی چاہیے تاکہ آپ کی موجودگی کا مجھے بھی کوئی فائدہ ہو۔ یہ سن کر بوڑھا حکیم خاموش رہا۔ اس کی جھکی ہوئی کمر، کمزور ہاتھ اور تھکا ہوا جسم اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ اب کسی بھی محنت کے قابل نہیں رہا، لیکن اس نے اس کا برا نہیں منایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ فاروق اسے صرف ایک ذمہ داری کے پیمانے کی نظر سے دیکھ رہا ہے، محبت کی نہیں۔ ساری رات بوڑھے باپ کی کھانسی اور درد بھری فریاد سے تنگ ہو کر فاروق کی بیوی نے کہا، یہ بوڑھا انسان ہمیں بہت تنگ کر رہا ہے، ان کے اور بچے بھی تو ہیں، وہاں جا کر بھی تو زندگی گزار سکتا ہے۔ فاروق بھی ایک کم ظرف آدمی تھا۔ اس نے اپنے بوڑھے باپ سے کہا، بابا، اگر آپ تنگ ہیں تو کوئی بات نہیں، چاہے تو آپ اپنے دوسرے بیٹے کے پاس چلے جائیں، وہاں آپ سکون سے رہیں گے، آپ کے علاج کے لیے میں پیسے بھی دے دوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ ان الفاظ نے حکیم کی عزت نفس پر ایک اور زخم لگایا۔ فاروق نے محبت اور توجہ کی بجائے صرف ایک معقول حل کی بات کی، جیسے بوڑھے والد کی موجودگی کا کوئی احساس نہ تھا، صرف ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا جسے اٹھانا پڑا۔ بوڑھا حکیم فاروق کے ہاں سے نکل کر تیسرے بیٹے عثمان کے پاس چلا گیا۔ عثمان ایک محنتی کسان تھا اور اپنی زمینوں پر کام کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنے والد کا احترام کیا، لیکن اس کے پاس بھی زیادہ وقت نہیں تھا۔ وہ دن بھر کھیتوں میں مصروف رہتا اور شام کو گھر آ کر بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارتا۔ بوڑھے باپ کی بیماری اور دل کی گہری اداسی پر اس کا دھیان کبھی نہیں گیا۔ عثمان جب بھی کام پر جاتا تو اس کی بیوی اپنے بچوں کو سسر کے ساتھ بٹھا کر اور ان سے کھیلنے کو کہتی۔ بوڑھا حکیم، جو بیماریوں اور کمزوریوں کے ساتھ کانپ رہا تھا، یہ منظر دیکھ کر دل میں شدید غم کا شکار ہو جاتا
عثمان کے گھر میں والد کی حالت مزید خراب ہوتی گئی اور آخر کار وہ وہاں سے بھی چلا گیا۔ اس بار اس نے چوتھے بیٹے احمد کے ہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ احمد جو کہ ایک دھوکے باز اور لالچی انسان تھا، اپنے باپ کو استقبال کرنے کے لیے بہت خوش تھا۔ احمد کی خوشی محض لالچ کی باعث تھی، نہ کہ اپنے والد سے محبت کے۔ احمد نے اپنے والد کو عزت دی اور کہا کہ بابا آپ کو یہاں رہنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور وقت کے ساتھ ساتھ احمد کو پتہ چلا کہ بوڑھے باپ کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، تو انہوں نے بھی باپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ احمد کی بیوی نے اپنے سسر کو ایک بوجھ سمجھ کر اس کی کوئی خدمت نہیں کی، بلکہ الٹا تکلیف دی۔ وہ ہمیشہ شکایت کرتی رہتی اور بوڑھے کو اپنے کاموں میں رکاوٹ سمجھتی، پر بیوی کی کیا قصور، جبکہ اپنے بیٹے روٹھ چکے تھے۔ احمد بھی اپنے کاروبار میں اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ اس نے اپنے والد کی حالت پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ اس دوران بوڑھے کی صحت اور جسمانی حالت تیزی سے بگڑنے لگی۔ آخر کار ایک دن احمد نے بھی جواب دے دیا اور کہا، بابا تم یہاں نہیں رہ سکتے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمہیں ہر وقت دیکھوں، تمہیں کہیں اور جانا ہوگا۔ اس کے بے درد آواز پر بوڑھے حکیم نے دل برداشت ہو کر آخری بیٹے عبداللہ کے ہاں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ عبداللہ حکیم کا سب سے کم عمر اور سب سے چھوٹا بیٹا تھا، جو کہ بہت ہی محنتی شخص تھا۔ دہاڑی لگا کر جو پیسے کماتا، ان پیسوں سے وہ اپنے باپ کے لیے دوائیاں خریدتا اور اپنے گھر کا خرچ چلانے کی کوشش کرتا۔ اس کی بیوی بھی کافی ایماندار تھی، اپنے سسر کا دل سے خیال رکھتی تھی۔ وہ ان کی بیماری اور بڑھاپے کو سمجھتی تھی اور ہمیشہ ماں باپ کی طرح ان کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ بوڑھے حکیم نے جب عبداللہ اور اس کی بیوی کی محبت اور احترام دیکھا تو دل ہی دل میں خوش ہوا اور بہت دعائیں دینے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور حکیم اپنے چھوٹے بیٹے کے گھر میں خوشی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ اس کی زندگی میں سکون اور محبت واپس آئی اور وہ اس بات پر شکر گزار تھا کہ آخر کار اسے وہ عزت ملی جس کا وہ ہمیشہ سے حقدار تھا۔ بالآخر حکیم کی زندگی کے آخری ایام شروع ہو گئے اور وہ شدید بیمار پڑ گیا۔ عبداللہ اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر بے حد غمگین ہوتا اور اکثر رو پڑتا، کیونکہ وہ اپنے والد کو ایک بوجھ نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں باپ کے رتبے سے دیکھتا تھا۔ اس کے دل میں والد کی عزت اور محبت کا سمندر تھا اور وہ ہر ممکن کوشش کیا کرتا کہ اس کے والد کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ عبداللہ کے آنسو اور اس کی فکر اس کے والد کے آخری دنوں میں اس کے لیے ایک تسلی اور سکون کا باعث بنے۔ حکیم نے عبداللہ کی محبت دیکھ کر اسے اپنے قریب بلایا اور باریک آواز میں کہا کہ بیٹا، میرے آخری دن قریب، میری سانسیں اب گنتی کی رہ گئی ہیں، لیکن اللہ تمہیں ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، جس طرح تم نے میری خدمت کی اور میرا دل جیتا۔ عبداللہ نے غمگین لہجے میں جواب دیا، بابا اللہ نہ کرے کہ آپ ہمیں کبھی چھوڑ کر چلے جائیں، آپ کے بغیر ہم کیسے جی سکیں گے؟ حکیم نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا یہ تو حق کا راستہ ہے، ہر شے کو فنا ہونا ہے، مجھے بھی اپنے خالق حقیقی کے پاس جانا ہوگا۔ عبداللہ نے غمگین لہجے میں کہا، بابا کیا آپ مجھ سے خوش ہیں؟ میں وہ خدمت نہیں کر سکا جس کے آپ حقدار ہیں، میری بیوی بھی کم عقل ہے، لیکن اگر آپ کے دل میں کوئی گلہ شکوہ ہے تو ہمیں ضرور بتائیں اور اپنا غم ہلکا کیجیے۔ حکیم نے گہری سانس لی اور عبداللہ کو کہا، بیٹا ایک آخری بات ہے جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، اور یہ ایک بڑی امانت ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں تم پانچوں بیٹوں کا امتحان لیا، لیکن اس آزمائش میں صرف تم کامیاب ہوئے۔ بیٹا میرے مرنے کے بعد تم بغداد کی فلاں گلی میں جابر نام کے ایک شخص کے پاس جا کر اسے کہنا کہ حکیم وفات پا چکا ہے اور وہ امانت جو میں نے اس کے پاس رکھی تھی وہ تمہیں دے دے۔ حکیم نے عبداللہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ وہ جو امانت دے وہ تمہارے لیے ہے، اسے اپنے بیوی بچوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے استعمال کرنا، یہ میرا تمہارے لیے آخری تحفہ ہوگا، اور یاد رکھنا باقی بھائیوں کو کچھ بھی نہ دینا۔ اور بالآخر حکیم اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حکیم کی وفات کا غم عبداللہ کے دل پر بجلی کی طرح گرا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں اور دل میں ایک بے پناہ خالی پن تھا۔ اس کی بیوی بھی شدت غم سے رونے لگی، کیونکہ اس نے حکیم کی خدمت دل سے کی تھی اور ان کا احترام کیا تھا۔ عبداللہ نے خود پر قابو پاتے ہوئے اپنے بھائیوں کو یہ خبر دی اور انہیں جنازے میں شرکت کی دعوت دی۔
सब भाई जो कभी अपने वालिद को बोझ समझते थे अब जनाजे में शरीक हो गए। अब्दुल्ला जो हमेशा ईमानदारी और मोहब्बत का पेकर रहा, उसने अपने भाइयों से कहा कि बाबा जान ने मुझे एक अमानत सौंपी थी। मुझे यकीन है कि वो कोई कीमती खजाना ही होगा, लेकिन इसमें सब भाइयों का हक है। हालांकि बाबा ने उसे सिर्फ मेरे लिए वसीयत की थी। भाई जो दिल में कहीं न कहीं लालच रखते थे फौरन बोले, जाओ और अमानत ले आओ, फिर उसे हम पांचों भाइयों में तकसीम कर देना ताकि सबको बराबर हिस्सा मिले। अब्दुल्ला ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। वो बगदाद जाकर अमानत ले आया। जब उसने संदूक खोला तो वो हैरत में रह गया। संदूक में बगदाद के कई बाजार के कीमती कागजात, जवाहिरात जो उसकी माँ के थे और बहुत सी अशरफियाँ मौजूद थी। अब्दुल्ला ने अपनी दयानतदारी का सबूत देते हुए सब भाइयों को उनका हक दिया और खुद अपने हिस्से पर किनायत की। जिंदगी एक बार फिर बाप के साए के बगैर चलने लगी, लेकिन वक्त ने जल्द ही अपनी हकीकत दिखा दी। चंद माह बाद बड़े भाइयों में से एक अपने कारोबार में बुरी तरह फंस गया। गैर जिम्मेदारी और गलत फैसलों के बायस वो कर्ज में डूबता चला गया। हालात इस कदर खराब हो गए कि उसे अपना घर तक बेचना पड़ा। दूसरा भाई जो कभी ऐश और इशरत की जिंदगी गुजारने का आदी था, एक दिन चोरी में मुलविस पाया गया। काजी ने उसे जेल भेजने का हुक्म दे दिया और उसकी जिंदगी की सारी साख्त तबाह हो गई। बाकी भाई भी सोने को हाथ लगाता तो वो मिट्टी बन जाता। ये सब नाकामियों का एक जवाब था। दूसरी तरफ अब्दुल्ला ने बगदाद में एक कारोबार शुरू कर दिया। वो कूफे से उम्दा कपड़ा खरीद कर बगदाद के बाजार में बेचता और वक्त के साथ काफी मुनाफा कमाने लगा। उसकी ईमानदारी, बाप की दुआ और मुस्तकिल मेहनत ने उसे तरक्की की राह पर डाल दिया। यहाँ तक कि वो अपने बाकी भाइयों की फरोख्त करता दुकानें खरीदने लगा और आहिस्ता आहिस्ता पूरे बाजार का वाहिद मालिक बन गया। जो भाई कभी खुद को दौलतमंद समझते थे, अब वक्त के मारे अब्दुल्ला के दर पर सवाल करने लगे। अब्दुल्ला जो एक रहमदिल इंसान था, उनकी मदद करता और उन्हें खाली हाथ वापस न जाने देता। उसका ये रवैया उसके वालिद की सिखाई हुई इखलाकियात का अखास था। अब वो दिन आया जब अब्दुल्ला ने बगदाद की तरक्की याफ्ता इलाके में एक घर खरीदा और अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। वो जिंदगी की उस मोड़ पर भी अपने वालिद की दुआओं और तालीमात को नहीं भूला। एक दिन वो अपने वालिद की कब्र पर फातिहा पढ़ने गया। कब्र के सामने खड़े होकर उसने कहा, बाबा, आपकी दुआओं ने मुझे बगदाद का अमीर बना दिया है, लेकिन आपके साए की महरूमी ने मुझे गमगीन कर दिया है। अल्लाह ताला आपको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 कीमती असबाक मिलते हैं। नंबर 1, वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें ताकि बाद में वो न सिर्फ उनका सहारा बने बल्कि जिंदगी की मुश्किलात का सामना भी हिकमत और सब्र के साथ कर सकें। नंबर 2, एक बेटे के तौर पर वालिदैन को कभी बोझ न समझे, क्योंकि वक्त का पहिया घूमता है और कल आप खुद इस मुकाम पर हो सकते हैं जहाँ पर वालिदैन आपसे खुद तवज्जो और मोहब्बत की उम्मीद करते थे। नंबर 3, वालिदैन के साथ मोहब्बत, इज्जत और अच्छा रवैया इख्तियार करना न सिर्फ आपके मुस्तकबिल को रोशन करता है बल्कि आखिरत में भी बेशुमार इनामात का बायस बनता है। वालिद चाहे जैसे भी हो, उनकी खिदमत बेटे का फर्ज है, क्योंकि उनकी दुआएं ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये सबक आमूज कहानी पसंद आई हो और आपको अगर ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।